اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین ان شاء، اور عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پہ مہربانی کر دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ نے کافروں کو لوٹا دیا ان کے غصے میں ہی۔ لم ینالوا خیرا، وہ کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اللہ مومنوں کو لڑائی میں کافی ہوا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ طاقت والا ہے، غالب ہے۔ وانزل الذین ظاہروہ من اہل الکتاب، اور اتار دیا اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی، من صیاصیم، ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا۔ فریقا تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا، اور دوسرے کو تم قید کر رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، تمہیں وارث بنا دے ان کے زمینوں کا، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمینوں کا بھی جہاں تم نے قدم بھی نہیں رکھے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر درمیان میں خندق تھی، ایک طرف دشمن تھے، دوسری طرف مسلمان تھے۔ اللہ رب العزت نے آندھی بھیج دی اور فرشتے بھیج دیے، مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ رب العزت نے اس آندھی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے ان کو شکست دے دی، بھگا دیے۔ کافر جیسے غصے میں آئے تھے ویسے ہی بغیر کسی فائدے کے ہی چلے گئے، سب کچھ چھوڑ کے اپنا بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی مدد کی، فرشتے بھیج کر، ہوا کے ذریعے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تھے، ابھی غسل ہی کیا تھا یا کر رہے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہتھیار رکھ بھی دیے، ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جنہوں نے مسلمانوں سے عہد شکنی کی تھی اور مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ فرمایا کہ اپنے ہتھیار اٹھاؤ اور بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے رسول ویسے ہی پھر ہتھیار اٹھا لیے، صحابہ کو حکم کر دیا کہ جلدی نکلو۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے ہتھیار تو ابھی ہمارے پاس ہیں، ہم نے تو رکھے نہیں، آپ نے پہلے ہی رکھ دیے۔ فوراً ہی بنو قریظہ کی طرف 20-25 دن وہاں بھی محاصرہ کیا رکھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا سردار ہے سعد، جیسا وہ کہے گا ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ جو ان کے جنگجو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، بوڑھے جو ہیں ان کو قید کر لیا جائے۔ جب سعد نے یہ فیصلہ سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہی فیصلہ اللہ رب العزت کا بھی ہے، آسمان پہ یہی فیصلہ اس نے بھی کیا ہے۔ ان کے جنگجوؤں کو قتل کیا گیا، باقیوں کو قید کر لیا گیا۔ جو ان کے بڑے بڑے قلعے تھے ان کو قلعوں سے نکال دیا گیا، ان کی زمینیں، ان کے مکان، ان کی جائیداد، ان کا مال، وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے قبضے میں کر دیا اللہ رب العزت نے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، ان کے مال، ان کی جائیدادیں، گھر،
زمینیں، اور وہ زمینیں بھی جہاں مسلمانوں نے بھی قدم بھی نہیں رکھے تھے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے قبضے میں کر دی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ مسلمان جب پورے خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فوراً جب حکم آ جائے تو قبول کر لیں، دل میں خلوص ہو، تو اللہ رب العزت کبھی مومنوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ مومنوں کے ساتھ رہتا ہے، مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان خلوص والے بن جائیں تو آج بھی اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیج کے مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے، وہ خود بھی مدد کر سکتا ہے۔ وہ کوئی اور طریقہ غیر مسلم کو، دشمن اسلام کو شکست دینے کے لیے، بھگانے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر خلوص دل میں ہے، ایمان مضبوط ہے، توکل علی اللہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت ضرور مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مومن بن کے اللہ رب العزت پہ توکل رکھ کے صحیح عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک۔